کہ آپ نے بولا تھا کہ ہماری جو پیرنٹس کی تربیت ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں. آپ کے ٹائم پہ سوشل میڈیا ہے کویسچن مارک او یار اس نے تباہ کر دیا. ہمارے ٹائم پہ یہی الزام جاتا تھا وی سی آر پہ اور ڈش اینٹینا پہ, جو کہ مجھے اس بات کی جواب دہی کرنی ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ لائک جینزیز آر سو ٹورن بٹوین کلچر اینڈ ریلیجن رائٹ ناؤ, تو ہم اس چیز کو کیسے بیلنس کریں؟ لائک اگر ہم کچھ زیادہ ہی ریلیجن ہوتے ہیں تو اس کی بھی ایک مطلب سوسائٹی از سو ججمنٹل. اٹ از دیکھو پہلی بات ایک ہے, اسی لیے میں ایک جملہ یوز کر رہا ہوں کہ ہم ایک گناہ گاروں کا شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تم نے جو بات کی کہ یار سوسائٹی, اچھا اس میں ہاں جینزی نہیں, میں اس دیکھو جب ہم تمہاری ایج کے تھے نا تو ابھی تم لوگوں کی کوانٹٹی زیادہ ہو گئی ہے. جب میں تمہاری ایج کی تھا تو ہماری ایج میں یہ والی کوانٹٹی کم تھی, تمہارے ٹائپ والی نا. اور میں اس لیے تم لوگوں کو اس لیے اچھا سمجھ پا رہا ہوں کہ میں نے بھی یہی گڑبڑیں کی ہیں ساری. تو اس لیے اس شرمندگی میں مت جاؤ کہ تم ہی لوگ گڑبڑو, تم لوگ بڑی کوانٹٹی میں گڑبڑو. میرے زمانے میں میری طرح کے ایک دو تھے, یہ فرق ہے. یہاں تمہارے بہت سارے ایسے. اینی ویز, اب اس نے جو سوال پوچھا, دیکھو بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں رہ رہے ہیں نا. اگر میں پاکستان میں پیدا ہو گیا تو پاکستان کی ایک اپنی سوسائٹی ہے, میں ٹرکی میں پیدا ہوتا وہاں کا. ہاں یہ سر کہ آپ کے میں نا زیادہ نہیں تھے جو گڑبڑ کرتے, ہمارے میں زیادہ جو گڑبڑ کرتے. لیکن لیٹس گو بیک ٹو دا فیکٹ کہ آپ نے بولا تھا کہ ہماری جو پیرنٹس کی تربیت ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں. ہم لوگ یس ہم آپ لوگ سے ہی تو سیکھ رہے ہیں. جی بیٹا, میں اسی دیکھو اس میں ہمیں اون کرنا پڑے. دیکھو اگر کوئی چیز کہیں پہ غلط ہوئی ہے تو اس کو اگر صحیح کرنا ہے نا تو سب سے پہلے ڈائگنوسس کے اندر ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یار یہ غلطی ہوئی ہے. ایکچولی جب ہماری تربیت ہوتی تھی تو اس وقت صرف پیرنٹس ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اب آج کل پیرنٹس ابھی بھی ہیں اور وہی پیرنٹس ہیں, لیکن جینزیز کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں یا اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آل ٹائم یوز سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بکواس آ رہی ہے اس میں سے 80% بکواس ہے, 20% چیزیں صحیح ہوتی ہیں. وہ ان کو ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. سوشل میڈیا ایڈکٹس لائک ہماری بھی ایک زندگی ہوتی ہے. آپ یہ بول رہے ہیں کہ آگے جا کے اٹس نارمل, ایج فیکٹر ہے. آج کل کی زندگی میں آپ کو ٹیکنالوجی پرووائڈ ہوئی جا رہی. آپ لوگ کے زمانے میں یہ تھا کہ بچہ بڑے ہونے تک, جیسے ایک لڑکی کے لیے ان کلچرل ویز, بڑی ہوئی بچی ماں باپ کے ساتھ رہی, ماں باپ سے سیکھا, تربیت کری, شادی ہو کے چلی گئی. آپ بول رہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم بڑے ہو جاتے, سوشل میڈیا میں لگتے ہمارے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. یو سی دیٹس ویئر آئی بلیو یو ار رانگ. نہیں رانگ نہیں, دیٹس ناٹ, آئی ڈونٹ تھنک یو ار رانگ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹائم نہیں ہوتا ہے بچے کے پاس, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی جنریشن میں آئی فیل لائک پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں یہاں پر آنا چاہتا, دیکھو بیٹا آپ کے ٹائم پہ سوشل میڈیا ہے کویسچن مارک او یار اس نے تباہ کر دیا. ہمارے ٹائم پہ یہی الزام جاتا تھا وی سی آر پہ اور ڈش اینٹینا پہ. ہم نے پہلے بچپن میں وی سی آر آتے ہوئے دیکھا, اس کے بعد دوسری چیز ڈش اینٹینا. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں تو کم استعمال نہیں, بٹ لائک وہ ہر بندے کے پاس ہوتا نہیں تھا. یہ نہیں یہ کہنے کی بات ہے. جو غریب ترین بھی تھا نا اس کے پاس یہ لیڈ اور کیبل سسٹم کھلاتا تھا. پہلے یہ کیبل وغیرہ آرگنائز نہیں تھا, تو چھوٹا ویڈیوز والے کیا کرتے تھے, ویڈیو اسٹور والے علاقے کا, وہ کیا کرتا تھا ایک وائر ڈالتا تھا اور وہ ایک مووی لگاتا تھا جو سارے گھروں میں آتی تھی. ٹھیک ہے, یہ یوز ٹو چارج 100 روپیز یا کوئی چھوٹا سا اماؤنٹ لے لیتا تھا. اچھا اس زمانے کے اندر بھی, اچھا اب چلو چھوڑ دو, ہمارا زمانہ بھی چھوڑ دو. تمہیں پتہ ہے گورے نے پہلے, کرسچنز نے پہلے پرنٹنگ پریس کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ جو حرام ہے. ٹھیک ہے, تمہیں سمجھنا پڑے گا. ہاں تو یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے کہ دیکھو جب بھی کوئی چیز کسی کو اویئرنیس دی جائے گی, کہیں سے علم نالج کسی کی ریسرچ آئے گی, اس کے بارے میں فتوے آئیں گے. ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے, وہ کہے گا یہ بچوں کو بگاڑ دے گا. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہمارے زمانے میں جب بڑے ہو رہے تو موویز آتی تھیں, موویز کے بارے میں یہ بچوں کو دیکھو یہ چور پولیس کی چوری سکھا رہے ہیں, دیکھو ہالی ووڈ کی موویز میں کیا چوری سکھا رہے ہیں, اسمگلنگ کیا. تو کسی نے بہت اچھا کہا کہ بھائی اسی مووی کے اندر, لیکن آپ لوگ کی جنریشن بڑے ہو کے چور تھوڑی بنی نہ تو دیکھو وہ تھی, اس نے سلیکٹو پکڑا, اس نے کہا کہ جی چوری سکھا رہے ہیں. تو کسی نے بہت اچھا جواب دیا, کہنے لگا بھائی اسی مووی کے اندر اس چور کو پکڑنا بھی تو سکھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی.
تو یہ تو ہمارا باعث ہوا کہ ہم نے اپنی مرضی کا سلیکٹو اٹھایا کہ یار یہ خرابی کا باعث ہے, تو بھائی جو اچھائی کا باعث ہے اس کی کیوں نہیں بات کر رہے ہو. تو دیکھو بیٹا, ہمیشہ سے یہ غلطی کے اوپر ایک ہوتا ہے نا کہ یار گند پڑی ہوئی ہے اس کو صاف کر دو, نہیں اس کے اوپر کپڑا ڈال دو, یہ ہمارا طریقہ ہے, ہیومنس کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ناؤ اٹس ناٹ دا سوشل میڈیا, اٹس ناٹ جن زی, سمجھو, لیکن تم افیکٹڈ ہو نا اس سے. سمجھو اس بات کو کہ دیکھو جو چیزیں میں نے ابھی تمہیں انڈے کی مثالیں دی کہ او بھائی کولیسٹرول یوں ہو جاتا ہے, برباد, او بھائی زیادہ, تو دیکھو ہمیشہ سے یہ باتیں کسی نہ کوئی کارپوریٹ, کوئی بزنس مین, کوئی منافع خور بیٹھا ہوا ہے, اور وہ منافع خور کہے گا کہ دراصل جو ہے نا یہ مکھن یہ آپ کی آرٹریز کے اندر جم جاتا ہے اور یہ جو ہے آپ کا ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن ہے اس کا مارجرین جو پلاسٹک سے بنا ہوا ہے, تمہیں سمجھنا پڑے گا. تو مارجرین از نو سولوشن. مارجرین پہلے میں آپ یہ جوتے پہنی, میں کہوں یہ جوتے جو ہے نا تمہاری صحت کے لیے اوف بہت خطرناک, یوں اچھا کیا میرے چپل لیجیے نا. تو جب کوئی کسی چیز کی برائی کرنے بیٹھتا ہے نا تو وہ اپنا پیچھے سے منجن بیچ رہا ہوتا ہے, یہ سمجھو. ٹھیک ہے, ہاں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ٹائم پہ اتنا جھوٹ نہیں تھا. ابھی سوشل میڈیا ایکسس پام کے اوپر آ گیا. ہم کہاں تک خراب ہو رہے تھے؟ لاؤنج کے اندر ٹی وی رکھا ہوا تھا, یہ سمجھو اس بات کو. ہم کمروں میں نہیں گئے, نہیں, دیکھو تم گھر کے اندر آؤ. ابھی تم جب سوشل میڈیا تم سب دیکھ رہے ہو تو تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ امی ابو کے سامنے بیٹھ کے, اپنے کمروں میں, اپنے پام پہ یوں, اور تمہاری طرف ہے کسی کو نہیں پتا تم کیا دیکھ رہے ہو. جب ہم دیکھ رہے تھے تو وہ لاؤنج کے اندر اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے اور امی بھی گزر رہی ہیں وہاں سے, ابو بھی گزر رہے ہیں, دادا دادی بھی وہیں گھوم رہے ہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ تو اس کے اندر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہے, یہ جھوٹ بولنا بیٹا یہ سچ بول رہا, او دیکھو یہ کیسا ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی کیا ہو گیا, اب انہوں نے ٹیکنالوجی وہاں پہ پہنچ گئی جو آپ کے پام پر آ گیا. اب وہ پام جو ہے, چاہے میں اپنے کمرے میں لاک ہو کے, کہ اسٹور میں لاک ہو کے, یا واش روم میں لاک ہو کے دیکھ رہا ہوں. اب جو دیکھو آپ لوگ تو تھوڑا سا پریویلیج کلاس کے بچے ہو تو آپ کو رائٹ سائڈ بھی پتہ ہے, لیکن جو بالکل نیچے والا ہے, جو بالکل بیچارہ غریب ترین آدمی ہے, اس کو بہت ساری باتیں نہیں پتہ. وہ یوں دیکھ رہا ہے, وہ آ کے مجھے بہت سے میرے پٹھان دوست آتے ہیں, شارق بھائی آپ کو پتہ چلا یہ ہو گیا. اب میں کہہ رہا ہوں بیٹا یہ جھوٹی نیوز ہے. نہیں یہ وہ ہے, ہم نے دیکھا ہے. نہیں بیٹا یہ نہیں ہے, یہ فلاں والی ہے. تو دیکھو جھوٹ ہمیشہ سے کسی نہ کسی, کوئی نہ کوئی منافع ہو رہے گا, پروفٹ بنانے والا, اور آپ کو بتائے گا یہ جو تم پانی پی رہی ہو نا بچو یہ نہیں, کینسر ہے, کینسر. تو کیا علاج ہے اس کا؟ ہمارا بوٹل واٹر پیو, یہ علاج ہے. ہمارے زمانے میں جو بھی ٹی وی تھا سامنے ہوتا تھا, کانٹینٹ بھی جو تھا نا ڈفرینٹ ہوتا تھا, ایک میچور کانٹینٹ ہوتا تھا. اس وقت جو ایک بلا تعداد میں کہتا ہوں آ رہا ہے نا کانٹینٹ, کچھ بھی آتا ہے وہ ڈل جاتا ہے, کچھ بھی آتا ہے ڈل جاتا ہے. دس از اے بگ ڈفرینس, جس میں نہیں پتا ہوتا کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے. وہاں پہ 80% سچ ہوتا تھا تو 20% جھوٹ ہوتا ہوگا مشکل سے, تو وہ بھی کلیئر کر دیتے تھے ہمارے بڑے. اب اس وقت مجھے نہیں پتا ہے کہ میرا بچہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اور سنو, لیکن یہ جو جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے نا, آج کل کے ایڈز میں بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن یہی ایڈس کو آپ کی جنریشن بنا رہی ہوتی ہے, ڈائریکشن آپ کی جنریشن کر رہی ہوتی ہے. ہاؤ ڈز دیٹ کنسرن ٹو اس؟ فیصلے آپ کی, جو ہماری جنریشن بنا رہی ہے نا اس کے فیصلے آپ کی جنریشن کر رہی ہے. جو کچھ بن رہا ہے آپ کے لیے بن رہا ہے. تم جتنا ایڈ دیکھو گی, جتنا تم کمرشل دیکھو گی, آپ کو نظر, اگر میں بھی کھڑا ہوا ہوں نا, بنے گا آپ کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ تو دیکھو ہمیشہ تم نے دیکھا ہے جو پیپسی کا ایڈ ہوتا ہے, تو پہلے کوکا کولا واز بگ, پیپسی واز اسمالر. تو پیپسی کس طرح پینیٹریٹ کرے وہ نمبر 1 کو, کس طرح انہوں نے سیدھا اس زمانے کا سب سے بڑا اسٹار تھا مائیکل جیکسن, اس کو لے لیا. جب مائیکل جیکسن کو لیا تو پرسیپشن یہ اوپر آ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ایک 4 آنے کی بھی چیز کو, ایک 2 آنے کی چیز کو آپ 100 روپے کا کس طرح بیچ سکتے ہیں, اس کی پیکیجنگ کر کے, اس کے اوپر اردو میں کہتے ہیں چمک پٹی کر دو اور بالکل فریش ہو جائے گی, تو اس طرح لے کر بھیجو, لیپا پوتی کر کے ایک دم چمچما کے, ہو جی بہترین سر, یہ تو چیک کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تو دیکھو ہمیشہ تو ہوتا ہے. لیکن ہم کیا وجہ ہے, ہم ریلیجن کو دیکھو, جب تم لیڈرز کو سنو گی, جب تم موٹیویشنل اسپیکرز کو سنو گی,
اس میں تمہیں نظر آئے گا کوئی یوں بھیج رہا ہے کوئی یوں بھیج رہا ہے. تو ہمیں بینگ مسلمس اگر ہم اپنے کریٹر کے بیسکس فالو کر لیں. اچھا تم نے وہ سنا ہے 10 کمانڈمنٹس جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں, بیسک 10 کمانڈمنٹس. وہ بیسک 10 کمانڈمنٹس کیا تھیں؟ وہ ساری یہی تھیں کہ بھائی چوری چکاری, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اسٹے اوے فرام نیوڈیٹی, کسی سے کمٹمنٹ کرو تو وہ پورا کرو, قتل نہ کرو. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ بیسک تھا. تو یہ پیکیج چاہے آپ کسی بھی ریلیجن سے ہوں, آپ کسی بھی قوم سے ہوں, اگر آپ سیدھی لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے یہ میک شیور کیا کہ یار یہ میں نے دکان والے کو, میرا بل بنا تھا 300 کا اور میں نے 500 کا اس کو نوٹ دیا ہے اور اس نے مجھے 300 واپس کر دیے, یعنی کہ 100 روپے. اب صرف آپ کو پتا ہے, دکاندار کو یہ نہیں پتا وہ گڑبڑ کر گیا ہے. تو آپ کا فیصلہ ہے. اب اس کے اندر کوئی معاشرہ یا کوئی آ کے نہیں بتائے گا. یہاں پہ آپ کو کیا کانشیسنیس کہ گاڈ از دیئر, نو بڈی سینگ, یس سمبڈی از دیئر ہو از مانیٹرنگ, جو کہ مجھے اس بات کی جواب دہی کرنی ہوگی. اگر آپ واپس 100 دے رہے ہو یا آپ رکھ رہے ہو اپنے. ہاں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ والی بات ہے. یہ انسان ہم سب بہت غلط ہوتا ہے. میں نے ایسے کئی 100 روپے جیب میں ڈال لیا, بچ گئے, یہ کر لیا, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلا جو آپ نے 2 نمبری سے 100 روپے روکے تھے وہ آپ کو انٹو 10 ہو گئے, لاس ہو گیا. لیکن جب آپ نے ایمانداری سے خدا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا, اس نے کہا چاہیے تو تھے لیکن یار تو نے غلط دی تھی. بھائی آپ نے 100 غلط دی تھی ہیں, آپ کو کہیں سے اس کا 10 گنا مل جائے گا ریٹرن. تو یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ کسی سے چوری کر لو یا توکل کرو اور اللہ کے پر کرو. میرا کوشچن یہ تھا کہ